بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم اقوال اجتماع امر نہیں پڑھ چکے۔ دو گروپ علماء میں ہو گئے۔ ایک گروپ نے کہا کہ اجتماع ممکن ہے، دوسرے نے کہا کہ اجتماع ممکن نہیں۔ وہ علماء جو اجتماع کے امکان کے قائل ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان کی دلیل مختصر طریقے سے یہ ہے کہ بھائی جب امر آیا ہے صلی، تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ صلاۃ کے ساتھ، اس لیے کہ صلاۃ پسندیدہ عمل ہے، اس لیے اس کا حکم آیا ہے۔ اور نہیں کا تعلق غصب کے ساتھ ہے۔ لا تغصب، جس بھی عمل کے بارے میں نہیں آئے یعنی وہ عمل اچھا نہیں ہے، وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بس حقیقت میں ایک ہی چیز کے بارے میں امر اور نہیں آیا۔ امر الگ چیز کے بارے میں آیا ہے، نہیں الگ چیز کے بارے میں آئے ہے۔ البتہ خارج میں وہ جا کے ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں۔ خارج میں جب آپ عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں صلاۃ بھی ہوتی ہے، اس میں غصب بھی ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے غصبی مکان میں جا کر نماز پڑھی، نماز کا ٹائم بھی ہو گیا، تو صلی کہتا ہے مجھے نماز چاہیے، لا تغصب کہتا ہے کہ غصب آپ کو نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو یہ اجتماع موردی کی طرح ہے، یعنی گویا کہ ایک ہی وقت میں آپ دو کام کر رہے ہیں، ایک اچھا کام ہے اور دوسرا برا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کام اپنی جگہ پر ثواب لے کر آئے گا اور برا کام اپنی جگہ پر گناہ لے کر آئے گا، لیکن اس میں کوئی محال ہونا نہیں ہے۔ اس کی مثال بھی انہوں نے ایسے دی کہ جیسے کوئی آپ کو کہتا ہے کہ بھائی صلی ولا تنظر الی الاجنبیۃ، تم نماز پڑھو اور اجنبی عورت کی طرف نہ دیکھو۔ اب آپ نماز کے دوران کوئی عورت گزر رہی ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر صلی اپنی جگہ پر عمل ہو رہا ہے اور لا تنظر آپ نہیں کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ جب السلام علیکم کہیں گے تو کوئی عالم دین آپ کی نماز پر بطلان کا ٹھپا نہیں لگائے گا، سب کہیں گے نماز صحیح ہے۔ البتہ وہ نماز جو معراج مومن ہے وہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ظاہری فقہی طور پر ہے آپ کی یہ نماز صحیح ہے، یعنی اس کا وقت کے اندر اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں، وقت گزر جائے تو اس کی قضا کی ضرورت نہیں۔ بس اس صاحب کے مطابق تعلق امر نماز سے ہے اور تعلق نہیں مثلا غصب سے ہے، یہ دونوں الگ چیز ہیں۔ اتفاق سے خارج میں مل گئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کام میں گویا کہ امر بھی ہے، نہیں بھی ہے، اور اسی اہتمام میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مرحوم آخوند خراسانی جن کی کتاب کفایہ ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنا نصیب کرے گا، وہ درس خارج سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی توجہ، امر اور نہیں جمع نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں حقیقت میں یہ جو صلی آیا ہے، صلاۃ تو کوئی چیز نہیں جس کا حکم آیا ہو، یا یہ جو کہا گیا ہے لا تغصب، غصب نہیں کرو، غصب کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وہ آپ کا عمل ہے۔ کیا؟ صلی یعنی آپ کو اس عمل کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک۔ لا تغصب یعنی آپ کو غصب نہ کرنے والے عمل کے بارے میں جو ہے کیا ہے کہا گیا ہے۔ تو نتیجے میں جب آپ غصبی جگہ پر نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا عمل ایسا ہے کہ جس کے بارے میں امر بھی آیا ہے، اور یہ آپ کا عمل ایسا ہے جس کے بارے میں نہیں بھی آئی ہے۔ جبکہ احکام خمسہ یعنی 5 احکام جو ہیں یہ آپس میں کیا رکھتے ہیں؟ تضاد، یعنی ایک ہی عمل واجب بھی ہو حرام بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی عمل مستحب بھی ہو مکروہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں یہ جو آپ کی نماز ہے یا تو واجب ہے یا تو حرام ہے۔ واجب اس عنوان سے ہے کہ آپ پر نماز فرض کی گئی ہے، حرام اس عنوان سے ہے کہ غصب آپ پر حرام کیا گیا ہے۔ اب جب نماز پڑھیں گے تو آپ دوسرے کی زمین میں تصرف کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تصرف یعنی استعمال تو کر رہے ہیں نا۔ کبھی اس زمین میں آپ کھڑے ہیں اور کبھی جو کیا ہے اس زمین میں آپ مثلا بیٹھ رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، کبھی تشہد پڑھ رہے ہیں، تو آپ
ایک ہی وقت میں گویا کہ دو متضاد چیزوں کو انجام دے، یہ محال ہے۔ جب دو متضاد چیزوں کو ایک ہی وقت میں انجام دینا محال ہے تو نتیجے میں امر اور نہی کا جمع ہونا بھی جو کیا ہے وہ محال ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر دوسرا مقدمہ، پہلا مقدمہ یہ کہ تضاد ہے احکام میں، جب احکام میں تضاد ہے تو دو جمع نہیں ہو سکتے۔ دوسرا جو ان کے دلیل کا مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی امر اور نہی کا تعلق اس عنوان اور لفظ صلاۃ سے نہیں ہے، فعل مکلف سے ہے، ٹھیک ہے۔ فعل مکلف اگر وہ امر کا مصداق ہے تو اس پر واجب کا ٹھپا لگے گا، اگر نہی کا مصداق ہے تو اس پر حرمت کا ٹھپا لگے گا۔ ایک ہی وقت میں آپ عمل کریں اس پر واجب کا بھی ٹھپا لگے کیونکہ نماز ہے، پھر اس پر حرمت کا بھی ٹھپا لگے کیونکہ غصب، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اب وہ ان کا جواب دیتے ہیں آغا جعفر سبحانی، اللہ تعالیٰ ان کی بڑی حیاتی کرے، کہتے ہیں کہ بھائی صاحب کون کہتا ہے کہ امر اور نہی کا تعلق فعل مکلف کے ساتھ ہے؟ بھائی امر کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہوگا جس کا وجود ہو، ٹھیک۔ جب خدا نے امر کیا اقیم الصلاۃ، اس وقت آپ نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ اس وقت نہیں پڑھی تھی نا بیٹا، جب اقیم کا امر ہی نہیں آیا تو آپ نے نماز کہاں پڑھی؟ ٹھیک۔ تو جب خدا کا حکم آیا اس وقت مکلف نے یہ کام انجام دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ اگر انجام نہیں دیا تھا تو یعنی وہ چیز موضوع ہے ہی نہیں۔ بھائی آپ حکم لگیں گے جب یہ ٹیبل ہوگی تو میں کہوں گا بیٹا ٹیبل صاف کرو، تو میرے اس حکم سے کیا پہلے ٹیبل ہونی چاہیے تو پھر اس کی صفائی ہو سکتی ہے نا، ٹھیک۔ یا تو ٹیبل آپ صاف کر چکے اس کے بعد میں کہتا ہوں ٹیبل صاف کرو۔ اب اگر ٹیبل موجود ہی نہیں، میں آپ کو کہتا ہوں ٹیبل صاف کرو، آپ کہیں گے قبلہ موضوع ہی منتفی ہے، موضوع نہیں ہے تو اب آپ حکم کیسے لگا رہے ہیں؟ اور اگر آپ ٹیبل صاف کر چکے اس کے بعد کہتے ہیں ٹیبل صاف کریں، کہتے ہیں قبلہ حاصل شدہ کام کو پھر دوبارہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا؟ میں تو وہ حاصل کر چکا ہوں۔ تو نتیجے میں اگر مکلف کے عمل سے پہلے امر آتا ہے تو موضوع ہے ہی نہیں جس کے ساتھ اس حکم کا تعلق ہو، اور اگر عمل کے بعد حکم آتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ تحصیل حاصل اس کو کہتے ہیں عربی میں، یعنی جو کام حاصل ہم نے کیا ہوا ہے اس کو پھر سے حاصل کرنا یہ بھی محال ہے۔ نتیجے میں ہم کہتے ہیں کہ امر اور نہی کا تعلق فعل مکلف سے نہیں ہے، بلکہ امر اور نہی کا تعلق اس عنوان سے ہے۔ صلی، اس کا تعلق عنوان صلاۃ سے ہے۔ لا تغصب کا تعلق عنوان غصب سے ہے، آپ کے عمل میں چاہے نماز ہو چاہے نماز نہ ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے جو فرمایا تھا کہ فعل مکلف ہو موضوع حکم کا وہ نہیں ہے بلکہ وہ عنوان موضوع ہے، اور اس عنوان کے حوالے سے امر اور نہی خارج میں جمع ہو سکتے ہیں، کیونکہ امر کی حیثیت الگ ہے اور نہی کی حیثیت الگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی میرے کہاں سے پڑھنا ہے؟ وقد استدلوا، یہاں سے نا؟ ہاں وہی، وقد استدلوا، بتحقیق علماء نے استدلال کیا ہے، علی القول بالجواز، اس قول پر کہ جائز ہے امر اور نہی کا جمع ہونا، بے وجوہ۔ نسیم صاحب ایک دلیل قائم نہیں کی ہے، کئی ساری دلیلیں قائم کی ہیں، ٹھیک ہے۔ منہا، ان وجوہ میں سے ایک وجہ یہ ہے، ان الامر لا يتعلق، بتحقیق امر کا تعلق نہیں ہوتا الا مگر۔ اب دیکھیں پہلے کہا لا يتعلق، پھر کہا الا، یعنی اب ثابت کر رہا ہے، یعنی امر کا تعلق ہوتا ہے بما هو دخیل فی الغرض، اس چیز کے ساتھ جس چیز کی ہماری غرض میں دخالت ہوتی ہے۔ میری غرض یہ ہے کہ میرے بیٹے نمازی بنے، تو میں ان کو کہوں گا بیٹا صلی، دون ما یلازم ہو۔ امر کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے بھائی، جو یلازم ہو اس جناب دخیل کے ساتھ لازم و ملزوم ہوتے ہیں، من الخصوصیات، اور کوئی اگر خصوصیات ہو غیر دخیلہ، جن خصوصیات کی غرض میں کوئی دخالت نہیں ہوتی۔ ومثل الامر النہی، اور امر کی طرح بیٹا کیا ہے؟ نہیں بھی ہے، لا يتعلق، نہیں کا تعلق بھی نہیں ہوتا، الا بما هو المبغوض، نہیں کا تعلق اس عمل کے ساتھ ہوتا ہے مشاہد جو مبغوض ہوتی ہے،
مبغوض ما یعنی جس سے نفرت کی جاتی ہے، دون اللوازم والخصوصیات، لیکن مبغوض کی لوازمات اور خصوصیات کے ساتھ نہیں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلا نہیں تو آپ کو آئی غصب سے نا، اب غصب نماز کی صورت میں ہو تو اس نماز کے ساتھ نہیں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَلَضَوْءِ ذَلِكَ، بھائی یہ جو دو لائنیں ہم نے بتائی اس کی روشنی میں، روشنی کا ترجمہ نسیم صاحب ضوء سے کریں گے، اس کی روشنی میں فما هو المامور بہ، بس وہ کام جس کا امر کیا گیا ہے، هو الحیثیت صلاتیت، وہ نماز کی حیثیت اور حقیقت ہے۔ حیثیت کو آپ حقیقت کی معنی میں لے سکتے ہیں۔ وَإِنْ اقترنت، اگرچہ وہ نماز ملی ہوئی ہو مع الغصب، غصب کے ساتھ، فی مقام الایجاد، ایجاد بے معنی انجام دینا، جب آپ نماز کو انجام دے رہے ہیں۔ والمنہی عنہ، اور وہ چیز جس کے بارے میں نہیں کی گئی ہے، والحیثیت الغصبیت، وہ غصبیت کی حقیقت سے نہیں کی گئی ہے۔ وَإِنْ اقترنت، اگرچہ غصبیت ملی ہوئی ہو مع صلاۃ، نماز کے ساتھ، فی الوجود و تحقق، وجود میں اور خارج کے واقع ہونے میں۔ وَالْحَاذَا، بھائی جب یہ دو لائنیں بھی آپ نے پڑھ لیں کہ امر کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے، نہیں کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے، فالوجوب تعلق بعنوان الصلاۃ، بس وجوب کا تعلق کس کے ساتھ ہے، نماز کے موضوع کے ساتھ ہے۔ ولا یسری، اور یہ حکم ٹھیک ہے، یہ وجوب سرایت نہیں کرے گا، تجاوز نہیں کرے گا الی غیر الصلاۃ، غصب کے ساتھ بھی جا کے اس کا تعلق ہو، من المشخصات الاتفاقیہ، مشخصات یعنی وہ چیزیں جو اتفاق سے نماز میں آ گئی ہیں، کل غصب، جیسے غصب ہے، ٹھیک، کما ان الحرمت متعلقۃ بنفس عنوان الغصب، جس طریقے سے حرام ہونے کا تعلق کس کے ساتھ ہے، خود غصب کے عنوان کے ساتھ ہے۔ ولا تسری، اور یہ حرمت آگے نہیں بڑھے گی الی مشخصات الغصب الاتفاقیہ، غصب کے ساتھ جو اتفاقی دوسرے کام ہوتے ہیں، اعنی الصلاۃ، مثلا یہاں تو غصب نماز کی وجہ سے ہو رہا ہے نا، تو لا تک سب کا حکم غصب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، نماز کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ فالحکمان ثابتان، پر یہ وجوب اور نہیں والا حکم یا حرمت والا حکم دونوں ثابت ہے، علی العنوان، اپنے عنوان پر۔ بھائی وجوب کا تعلق نماز کے ساتھ، حرمت کا تعلق غصب کے ساتھ، لا یتجاوزان ہی، یتجاوزان بیٹا تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی یہ دونوں حکم تجاوز نہیں کرتے اپنے عنوان سے۔ وبالتالی لیس ہنا کا اجتماع، وبالتالی یعنی پھر اس کے بعد نتیجہ یہ نکلے گا لیس ہنا کا اجتماع، اصلاً یہاں کوئی اجتماع ہی نہیں ہے، مشاہد۔ صلی کا تعلق نماز کے ساتھ، لا تکسب کا تعلق غصب کے ساتھ، تو یہ دونوں الگ چیزیں، ایک چیز ہے ہی نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اتفاق سے ہم نے ان کو ایک کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں تو ایک نہیں ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ والذی یؤید جواز الاجتماع، اور وہ بات جو تائید کرتی ہے کہ امر اور نہیں جمع ہو سکتے ہیں، ہوا وہ چیز، ہوا کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی، الذی کی طرف، عدم ورود نص، بھائی کوئی ایسی نص نہیں آئی ہے علی عدم جواز صلاۃ فی المکسوب، جو دلالت کرے کہ جائز نہیں ہے نماز پڑھنا غصبی مکان میں، اور وہ نص دلالت کرے بطلانہا کہ نماز باطل ہو جائے گی، مع عموم الابتلاء، جبکہ عام لوگ مبتلا ہوتے ہیں بہی غصب کے ساتھ۔ کیوں بھائی میرے، فإن ابتلاء الناس بالاموال المغصوبہ، بتحقیق لوگوں کا مبتلا ہونا اور پھنسنا غصبی اموال میں، پھر زمانے دولتین، دو حکومتوں کے زمانے میں، دو حکومتیں کون سی، امویہ اور عباسیہ میں، لم یکن، یہ ان کا پھنسنا نہیں تھا کم من زمانے، ہمارے زمانے سے، یعنی جیسے ہمارے زمانے میں غصبی جگہیں بہت ہیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی غصبی جگہیں بہت تھیں۔ خصوصاً خاص طور پر غصب اس وقت ثابت ہوتا ہے ملقول بحرمت، جب ہم قائل ہو جائیں کہ حرام ہے، ما کانوا یغنمونہ، بھائی وہ جگہیں، وہ پلاٹ، وہ زمینیں جس کو غنیمت میں لیتے تھے، بیٹا یغنمونہ کی ضمیر ماں کی طرف جائے گی، یغنمونہ کا فاعل تو واو ہے،
لیکن واو سے مراد بنو عباس اور بنو امیہ ہے. من الغنائم، ٹھیک ہے، یہ من الغنائم پھر ماں کی وضاحت کر رہا ہے جو غنیمتیں وہ لیتے تھے فی تلک الازمان، اس زمانے میں جب ان کی حکومتیں تھیں. حیث ان الجہاد الابتدائی حرام، بھائی جہاد ابتدائی تو حرام ہوتا ہے. مشاہد ہمیں ابھی بھی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آپ پر حملہ کرے تو دفاع کرو، لیکن آپ خود جا کے کسی سے لڑو جہاد کے عنوان سے، یہ حرام ہے. کیوں؟ بلا اذن الامام علیہ السلام، امام کے اذن کے بغیر نہیں جا سکتے. علی القول المشہور، مشہور قول کے مطابق. فالغنائم ملک لمقام الامام، تو غنیمت میں جو چیز وہ لیتے تھے وہ ملکیت ہوتی تھی کس کی؟ امام علیہ السلام کی. ٹھیک، جب امام کی تھی تو پھر اس میں اگر بغیر اجازت کی نماز پڑھیں گے تو وہ غصبی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ غصبی ہوگی. تو امام ہمیں منع کرتا نا کہ بھائی یہ جو جنگ کے غنیمت کی وجہ سے زمینیں ملتی ہیں ان میں نماز نہیں پڑھو. ٹھیک، لم یصلنا نہی، ہمارے پاس نہیں پہنچی نہیں فی ذالک المورد، اس غصبی جگہ پر نماز پڑھنے کے بارے میں. ولو کان، بیٹا کاننگ میں ایک ہوا کی ضمیر جو نہیں کی طرف پلٹ رہی ہے، اگر نہیں ہوتی لوصل، پھر تو مشاہد ہمارے پاس پہنچ جاتی. والمنقول عن ابن شاذان، اور وہ چیز جو نقل کی گئی ہے جناب ابن شاذان صاحب سے، هو الجواز، وہ یہ ہے کہ جائز ہے کہ آپ امر اور نہی کو، ٹھیک ہے، کسی فرد میں جمع کریں. وہذا یکشف، اور یہ جواز یا نقل ابن شاذان کشف کرتے ہیں ان صحت الاجتماع الامر والنہی، کہ بھائی امر اور نہی کا جمع ہونا صحیح ہے. اذا کان المتعلقان متصادقین، جب امر کا متعلق اور نہی کا متعلق صدق کرے علی عنوان واحد، ایک عنوان پہ، دونوں ایک عنوان نہ ہو، دونوں کا عنوان الگ ہو. اتفاق سے یہاں پر آ کے جو ہے کیا ہو، جمع ہو گئے. استدل القائل بالامتناع، استدلال کیا ہے اس آگاہ نے جو کہتا ہے کہ امر اور نہی جمع نہیں ہو سکتا، بے وجوہ، چند وجوہ کے ساتھ. اتقنھا، ان وجوہ میں سب سے زیادہ مضبوط، اتقن یعنی مضبوط، ہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ وجوہ کی طرف. وہ اوجزھا، اور ان وجوہ میں سے سب سے جو زیادہ مختصر ہے، ٹھیک ہے، ما افادہ المحقق الخراسانی، وہ وہی چیز ہے جس کا فائدہ پہنچایا ہے محقق خراسانی نے. بے ترتیب مقدمات، انہوں نے بھائی اپنے دلیل سے پہلے مقدمے پیش کیے ہیں. نذکر المہم منہا، ہم ان مقدمات میں سے جو مہم ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں. المقدمۃ الاولی، ان الاحکام الخمسۃ، بتحقیق یہ جو 5 احکام ہیں، بھائی 5 احکام کون سے ہیں؟ وجوب، حرمت، ٹھیک ہے، کراہت، استحباب اور اباحہ. متضادۃ، یہ آپس میں تضاد رکھتے ہیں. کیوں؟ ضرورت بدیہی ہے، ٹھیک ہے، ثبوت المنافات، بھائی منافات ثابت ہے. والمعاندۃ تامہ، اور فل جو ہے کیا ہے، اختلاف. ویسے معاندہ دشمنی کی معنی میں بھی ہوتا ہے، فل اختلاف ہے. بین البأس فی زمان، کہ آپ کو بأس کیا جائے یعنی امر کیا جائے کسی زمانے میں، وزجر عنہ، اور پھر اسی کام سے آپ کو جو ہے کہ روکا بھی جائے. وعلیکم السلام. پھر ذالک زمان، اسی زمانے میں امر بھی ہو اسی زمانے میں زجر بھی ہو، یہ محال ہے. فاجتماع الامر والنہی فی زمان واحد، بس امر اور نہی کا جمع ہونا ایک ہی زمانے میں، من قبیل تکلیف بالمحال، یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ پر ہم ایک محال کام جو ہے کہ ذمہ داری رکھ رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہتا ہوں بھائی اس گلاس میں آگ بھی رکھو پانی بھی رکھو، کیا ایک ہی گلاس میں آگ اور پانی رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے ہیں. المقدمۃ الثانیہ، دوسرا مقدمہ، ان متعلق الاحکام، بھائی احکام کا جس چیز کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ فعل المکلف، وہ مکلف کا کام ہوتا ہے. وما، اور وہ چیز ہوتی ہے یصدر عنہ، جو مکلف سے صادر ہوتی ہے خارج میں. یہ ہے موضوع حکم. لا ما ہو اسم ہو و عنوان ہو، بھائی میرے حکم کا تعلق اس چیز کے ساتھ نہیں ہوتا جو حکم کا نام ہوتا ہے اور حکم کا عنوان ہوتا ہے. وانما یؤخذ العنوان فی متعلق الاحکام، ہاں عنوان کو احکام کے متعلق میں لیا جاتا ہے للاشارۃ، تاکہ اشارہ کیا جا سکے الی مصادیق الاحکام و افراد الاحکام، احکام کے مصداق اور افراد کی طرف، الحقیقیہ جو حقیقی. مثلا میں یہ جو آپ کو کہتا ہوں، میں چھوڑے، خدا نے جو ہمیں کہا اقیم الصلاۃ،
صلاۃ کہا گیا ہے تاکہ اشارہ کر سکے مشاہد کی نماز کی طرف، نسیم کی نماز کی طرف، قاری صاحب کی نماز کی طرف۔ حقیقت میں جو ہے اقیمو کا تعلق صلاۃ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس عمل کے ساتھ ہے جو آپ انجام دے رہے ہیں۔ ثم استنتج، پھر نتیجہ نکالا ہے جناب خراسانی صاحب نے، وقال، اور فرمایا، ٹھیک ہے بھائی، اب اس کو آپ مجمع بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مجمع اگر پڑھیں یعنی وہ کام جو جمع کرنے والا ہے، کس کو؟ امر کو اور نہیں کو، حیث کان واحدن، جب وہ ایک ہو وجود کے لحاظ سے، بھائی جو نماز پڑھیں وہ تو ایک ہی ہے نا، وہ ذاتن، ذاتی لحاظ سے بھی وہ ایک ہے، یکون تعلق الامر و نہیں بہی محالن، تو پھر امر اور نہیں کا تعلق اس کے ساتھ جو ہے کیا ہے، محال ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ تَعَلُّقُ بِهِ بِعُنْوَانٍ، اگرچہ تعلق بہی اس کام کے ساتھ دو عنوان کے ساتھ ہو، عنوان یہ ہے صلی، دوسرا عنوان کیا ہے، لا تغصب، لیکن عمل تو آپ کا وہی ایک ہے نا جس میں صلی بھی ہے اور غصب بھی ہے۔ لما عرفت، اس لیے کہ آپ پہچان چکے، من ان المتعلق الواقعی لتکلیف، بتحقیق متعلق حقیقی اس ذمہ داری کا وہ فعل المکلف، وہ مکلف کا کام ہے، بحقیقت ہی و واقعیت ہی، حقیقت ہی اور واقعیت ہی کی ضمیر جائے گی فعل کی طرف، لا عناوین ہی و اسماء ہی، بس فعل کے عنوان کے ساتھ امر کا تعلق نہیں ہے، اس کے نام کے ساتھ امر کا تعلق نہیں ہے، عناوین ہی اور اسماء ہی کی ضمیر جائے گی فعل کی طرف۔ یلاحظ علی ذالک، ملاحظہ کیا جائے علی ذالک، اس خراسانی صاحب کے قول پر، بعد تسلیم المقدمۃ الاولی، بھائی ہم پہلے مقدمے کو تسلیم کرتے ہیں کہ احکام خمسہ آپس میں تضاد رکھتے ہیں مشاہد، بمقرر فی محلہ، اس لیے کہ اپنی جگہ پر ثابت کیا گیا ہے، من ان المتعلق للتکالیف لیس هو الہویت الخارجیہ، بھائی تکالیف کا تعلق جس چیز کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہویت خارجی نہیں ہے، یعنی یہ خارجی عمل نہیں ہے، لأنه یستحیل، اس لیے کہ محال ہے، ان یتعلق البأس والزجر بہا، تعلق رکھے بأس اور زجر بہا اس خارجی عمل کے ساتھ، کیوں؟ وذالک، ذالک کا اشارہ محال کی طرف جائے گا، کیوں محال ہے؟ لأن تعلق، اس لیے کہ امر اور نہی کا تعلق اما قبل تحققها، یا تو اس ہویت خارجیہ کے واقع ہونے سے پہلے، ابھی ہویت خارجیہ وجود میں نہیں آئی، پہلے امر اور نہیں آتا ہے، او بعدہ، یا تحقق کے بعد امر آتا ہے، فل الاول، اگر ہویت خارجیہ وجود میں ہی نہیں آئی، فلا موضوع، تو یہاں تو کوئی موضوع نہیں ہے، حتی یلزم بہ الاحکام، یہاں تک کہ لازم یتعلق بہ الاحکام، تعلق رکھے بہی اس موضوع کے ساتھ حکم، بل مرجع ذالک، بلکہ بھائی اس امر اور نہیں کا رجوع کس کی طرف ہے؟ الی تعلق الحکم بالعناوین، افعال مکلف نہیں بلکہ اس کام کے نام کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ والثانی، اور اگر ہم دوسری بات کو مانیں کہ مکلف اس کام کو انجام دے چکا، اب خدا نے پھر کہا اس کو انجام دو، یلزم تحصیل الحاصل، تو پھر لازم آتا ہے کہ ہم قائل ہو جائیں جو حاصل شدہ کام ہے پھر اس کو حاصل کرو، وطلب الموجود، اور جو کام موجود ہے پھر اس کو طلب کر رہے ہیں، اور یہ محال ہے۔ بھائی میرے دونوں اقوال کے جھگڑے کا ہمیں فائدہ تو بتا دو۔ کہتے ہیں ثمرۃ النزاع، نزاع کا ثمرہ، ان القائل بجواز الاجتماع، وہ شخص جو قائل ہے اجتماع کے جواز کا، یذهب، وہ جاتا ہے، وہ نظریہ دیتا ہے، الی حصول الامتصال والعصیان بعمل واحد، کہ ایک ہی کام میں قاری صاحب کو ثواب بھی ہوگا اور گناہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے، فہو یتحفظ، یعنی یہ شخص مکلف جو ہے کیا ہے، حفاظت کرتا ہے، علی الکلا الحکمین، دونوں حکم کی، بلا تقدیم احدہم علی الاخر، یعنی ایک کو دوسرے پر اہمیت نہیں دیتا۔ بھائی نماز پڑھ رہا ہے تو صلی پہ بھی عمل کر رہا ہے، اور لا تغصب آپ یہ نہیں کہیں کہ نہیں پر عمل کر رہا ہے بلکہ نہیں کی مخالفت کر رہا ہے۔ وَأَمَّا الْقَائِلُ بِالْإِمْتِنَاعِ، لیکن وہ شخص جو امتناع کا قائل ہے، فَهُوَ يُقَدِّمُ مِنَ الْحُكْمَيْنِ، وہ کہتے ہیں بھائی دونوں کام آپ انجام نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ دونوں میں سے کوئی ایک حکم مقدم ہوگا، کون سا؟ ما هو الاہم، جو اہم ہوتا ہے۔ فَرُبَّمَا كَانَ الْأَهَمُ هُوَ الْوُجُوبُ، اگر وجوب کی اہمیت زیادہ ہے تو بھائی یہ جو آپ نماز پڑھیں گے یہ غصب نہیں ہے، ٹھیک ہے،
فتکون حرمت الغصب انشائیہ، بس یہ جو غصب کا حرام ہونا نماز کے ساتھ تعلق ہے نا، یہ انشائی ہے، بس ایسے ہی کہا گیا ہے، لیکن اس پر آپ کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ وربما ینعکس، اور کبھی کبھی جو ہے کہ نہیں اہم ہوتی ہے، فیکون الترک اہم، پھر جو ہے کیا ہے اس کام کو ترک کرنا اہم ہوگا، من الاتیان بالواجب، واجب کے انجام دینے سے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ